اچھا سر، یہ باجوہ صاحب کا جو اس وقت چل رہا ہے کہ حکومت کیا لگتا ہے آپ کو چاہتی ہے کہ باجوہ صاحب کو مزید ٹائم ملے سر؟ دیکھیے، حکومت بلیک میل کرنے کی ضرور کوشش کر رہی ہوگی، جی اور وہ یقیناً انہیں بتا رہے ہوں گے کہ آپ ہمارے مطابق چلیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بھی آپ نے جو اس جمہوریت کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ثبوت ہیں۔ باجوہ صاحب بھی انہیں بتا رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کس طرح وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے جی پاس بھی کچھ ثبوت ہوں گے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا عوام سے اور پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک دوست نے بڑا اچھا جملہ کہا جی کہ اس وقت اقتدار کی سب سے بڑی جنگ جو ہے نا وہ تو راول پنڈی میں لڑی جا رہی ہے۔ وہاں اصل میں بڑے بڑے نام ایک دوسرے کے مخالف ہوئے ہیں، کوئی چیف بن رہا ہے، کوئی چیف سے اتر رہا ہے، اور میرے خیال میں اصولی طور پر کسی قیمت پر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، نہیں بنتی۔ لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ان سے اچھے آفیسر موجود ہوں گے، اور وہ اپنی 3 سال کی ایکسٹینشن لے چکے ہیں، اس ملک کو برباد کر چکے ہیں۔ اب خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں، اب انہیں مزید ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے اور کسی اور کو آنا دینا چاہیے، اور اس شخص کو بھی جو انجام باجوہ صاحب کا ہوا ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ملکی اداروں میں اور سیاسی اداروں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اب لوگوں کی زبان کھل گئی ہے، اب لوگ نہیں برداشت کرتے۔ سڑکوں پہ جو بات ہو رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک طرف جب ان کے وہ بڑے گھر والوں کے آتے ہیں ٹی وی پر، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر یا چند لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ پاک فوج کے خلاف ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ ایجنٹ ہیں، وہ غدار ہیں، تو سر یہ پھر ماجرا کس طرف ہے؟ عوام آدھی جو ہے وہ اس طرف کھڑی ہے، آدھی اس طرف کھڑی ہے، سر یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ذرا کوئی اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں ذرا بتا سکیں آپ سر اس پہ؟ اب یہاں پہ پاکستان میں پہلے تو یہ بتا دوں، پاکستان میں عوام 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہے۔ جی پاکستان میں عوام صرف ایک ہی سوچ کے سر ساتھ۔ اوورسیز میں ہے ابھی؟ اچھا ہاں، اوورسیز میں ہے، ظاہر ہے وہ ان کو گراؤنڈ ریالٹیز نہیں پتا نا، جی تو گراؤنڈ ریالٹیز جب انہیں پتا چلیں گی تو یہاں پر فوج کی حکمرانی رہی ہے ہمیشہ سے، اب فوج کا اقتدار پاکستان سے ختم ہو رہا ہے اور ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو میری بڑی خواہش ہے کہ میری ڈی جی آئی ایس پی آر جو بھی ہو ان سے ملاقات ہو، اور میں بڑا ان سے التماس کر کے ان سے درخواست کروں کہ جی خدا کے لیے سر، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے یا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک بہت بڑے دفتر میں بیٹھ کر بہت بڑے ادارے کی جانب سے یہ بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس ملک میں 3 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہوا ہے، اور آدھی اس ملک کی عمر مارشل لا میں گزری ہے، اور اس کے بعد جمہوریتیں ضیاء الحق کے بعد جتنی ہیں وہ آمریتوں کے سائے میں پلتی رہی ہیں۔ وہ لالا عثمان کاکڑ کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق کے بعد انتقال اقتدار کبھی بھی عوامی نمائندوں کو نہیں ہوا، نہیں ہمیشہ اشتراک اقتدار ہی ہوا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اور خاص طور پہ اس حکومت کے لانے میں تو ان کا 100% رول ہے۔ خود ہی نعرے، ہم نہیں کہتے تھے، خود ہی نعرے لگاتے پھرتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، مثبت رپورٹنگ کریں، ہم نے ووٹ کی طاقت سے دشمن کو شکست دی۔ تو یہ ہم نے تو نہیں کہے، یہ بالکل آپ وہ جو صحافیوں کی تصویریں بنا بنا کے غدار بتا رہے تھے۔ دیکھیے، جو باتیں ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں، یہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ جس ماحول میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اس ماحول میں یہ باتیں کرنا کتنا مشکل تھا۔ اور مشکل بہت سارے دوست ہیں اور ان کو جان کا بھی خطرہ ہے، نوکریاں تو ہے ہی نہیں، ہے، تو نوکریاں میں تو ہے نہیں بالکل۔ 4-5 سال سے نوکری نہیں ہے، نوکریاں چھوڑے جان کا خطرہ ہے۔ کوئی آپ پہ غداری کا الزام لگا سکتا ہے، اور بڑے مزے سے ٹاک شوز کے درمیان لگا دیتے ہیں۔ ہوں کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو نواز شریف پیسے دیتا ہے یہ بات کہنے کے لیے، کوئی آپ پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا سکتا اللہ اکبر اللہ ہے۔ اس اکبر۔ ماحول میں رہ کر سچ بولنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں
وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، آنے والے زمانے ان کا احترام کریں گے۔ اور ایک نقطہ ہے، صرف ایک نقطہ ہے، یہ سارے لوگ جن پہ یہ غداری کے فتوے لگتے ہیں، یہ ایک نقطے پہ مرکوز ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، فوج کو حکومتیں بنانی گرانی نہیں چاہیے، آپ کا کام الیکشن جیتنا نہیں، جنگ جیتنا ہے، آپ جنگ جیتے، ہم آپ کو اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں گے، آپ الیکشن بھی جیتیں گے یا آر ٹی ایس جیسی دھاندلیاں کریں گے، لوگ نفرت کریں گے آپ سے، لوگ آپ کو رسوا کریں گے، جس سے صرف ایک شخصیت رسوا نہیں ہوگی، صرف باجوہ صاحب کی تذلیل نہیں ہوگی، فیض حمید کی تذلیل نہیں ہوگی، آپ کے پورے انسٹیٹیوشن کی تذلیل ہوگی، بالکل آپ کے انسٹیٹیوشن کی تذلیل ہوگی تو پورے پاکستان کی تذلیل ہوگی۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس طرح کے تجربات سے پرے رکھیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جمہوریت سے، سیاست سے، کاروبار سے، دنیا کی کوئی فوج کاروبار نہیں کرتی، نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ٹاک شوز پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے حلف کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی، تکریم ہوگی، ورنہ وہ بات جو گلی گلی ہو رہی ہے، پھر اس آواز میں زیادہ قوت آتی جائے گی۔ بے شک ایسے ہی ہے سر۔ اچھا سر، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، چند جو لوگ ہیں آپ جیسے، جس میں سر فہرست میں تو کہوں گا سر آپ ہیں، اور چند لوگ ہیں، اللہ پاک کی ذات آپ کو ہر ایک بری نگاہ سے بچائے،